نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، لذکری میری یاد کے لیے۔ حضرت مولانا شہید ملت الجانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یاد کے لیے ہے، اور یاد ہی ہم یہاں پہ بھول جاتے ہیں، یہیں پر یاد بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے۔ یہ سب سے بڑا، اسی وجہ سے ہماری نمازیں جاندار نہیں ہیں۔ جب نمازیں جاندار ہوں گی تو تقوی بھی شاندار ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جب نماز میں حضور ہوگا، یعنی ہم حاضر ہوں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ درود شریف طریق تک کا مطلب پتہ نہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی عین کے ساتھ، علی نہیں ہوتا، علی عین کے ساتھ، محمد، اے اللہ رحمت برسا اپنے محبوب پر۔ کتنا آسان ترجمہ، اللہم صلی علی محمد، رحمت نازل کر۔ اب آپ کہیں گے مشکل ہے، رحمت برسا کس پر؟ اپنے محبوب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر بھی۔ کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح آپ نے رحمتیں نازل کی برسائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر۔ انک حمید مجید، بے شک آپ بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں، حمید بہت زیادہ تعریف کے، مجید بہت زیادہ بزرگی والے۔ عبد الحمید تو صحیح ہے، پچھلے دنوں ایک صاحب کہنے عبد الحامد، ان کے بھائی کا نام ہے عبد الحامد۔ عبد لگانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ جگہ عبدل کی ہے یا نہیں ہے۔ ایک کوئی مشہور ہے یہاں پہ عبد الوسیم، وسیم کون سے اللہ کا نام ہے جو عبدل لگا دیا؟ اپنی طرف سے بس کہیں اللہ کا نام خالی لیں گے، کہیں جیسے بلا وجہ خالی اللہ کا، کسی عام آدمی کو عبد الرحمن کو رحمان کہنا ٹھیک نہیں، اسی طرح عبد الوسیم یا عبد السلیم کیسے کہہ سکتے جبکہ سلیم اللہ کا نام نہیں ہے؟ تو اسی طرح حامد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کرنے والے کو، تو عبد الحامد کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد الحامد، عبد الحمید تو ٹھیک ہے۔ تو انک حمید مجید، ان شکر ہے پوچھ لیا، پچھلے دنوں ایک ساتھی پوچھنے لگے عسرا نام رکھنے، عسرا، میں نے نہ بھائی پہلے ہی تنگی اتنی ہے اور تنگی پیدا کر، یسرا تو ٹھیک ہے، آسانی، اس کا نیا ہونا چاہیے۔ یسرا تو رکھ رہے ہیں لوگ، ہم عسرا رکھ لیں، حاویہ رکھ لیں، حاویہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، شکر ہے کہ انہوں نے پوچھ لیا، ورنہ وہ ایسا نیا نام کے چکر میں ایسا نام رکھ لیتے۔ تو انک حمید مجید، تھوڑا سا ذوق پیدا کریں، اہل علم کے پاس بیٹھیں، نمازیں مزیدار، جاندار اور شاندار ہو جائیں۔ اللہم بارک علی محمد، کون سا مشکل ترجمہ ہے؟ اللہ بارک، برکتیں نازل فرمائیے اپنے محبوب پر، وعلی آل محمد، ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، اس طرح آپ نے برکتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وعلی آل ابراہیم، ان کی آل پر، انک حمید مجید، وہی ترجمہ کہ آپ بہت زیادہ تعریف کے قابل اور بزرگی والے۔ تو مولانا فرماتے تھے ہردوئی رحم اللہ تعالی کہ جب دل میں حضور ہوگا نماز کی حالت میں، پتہ ہوگا ہم اللہ کے سامنے کھڑے، ہم جہاں نماز میں آتے ہیں وہیں کہیں غائب ہو جاتے ہیں، وہیں غائب ہو جاتے، یہ پتہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے۔ آخری درجہ یہ، اگر امام ساکت ہے تو ہم اتنا تو سوچتے ہیں، امام پڑھ رہا ہے تو اسے غور کرے امام کیا پڑھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم یہ خیال ہو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوشش ہو ادھر ادھر خیال چلا جائے پھر پکڑ کے لے آئے اس کو۔ تو فرمایا کہ قلب میں اگر نماز میں حضور ہوگا تو دل میں نور ہوگا، اگر نماز میں حضور ہوگا تو دل میں نور ہوگا، اور پھر نور کے بعد سرور ہوگا۔ جب نماز پڑھ کے جائیں گے تو دل کی کیفیت مختلف ہوگی۔ آج نماز پڑھ کے جاتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، قول بھائی فیروز محمد صاحب ہمارے فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو گھر پہنچاتے ہوئے جاتے ہیں، اور جو ایک نے لکھا حضرت والا کو کہ آپ لوگ بدنگاہی پہ جو بیان کرتے ہیں یہ بالکل صحیح کرتے ہیں۔ ایک صاحب فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، تمام گھروں میں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، ادھر گھروں میں کیا جھانکتے ہو بھائی، سیدھی نیچی نگاہ کر کے چلو، کوئی ضرورت کے تحت کہیں دیکھنا پڑ جائے، دروازہ کھلتا فوراً آج دیکھتا کون نکل رہا ہے کون نکل، تمہیں اس سے کیا کام؟ چوکیدار ہو محلے کے، کوتوال ہو، کیا اپنے کام سے کام رکھو۔ نظر کی حفاظت اسی طرح ہوگی، نظر کو بالکل نیچے رکھیں گے تب حفاظت ہوگی، ورنہ اگر ایسے اٹھائیں گے ادھر دیکھیں کون ہے ادھر دیکھیں تو کبھی بھی نظر کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ اسی کو ہمارے شیخ فرماتے تھے اچانک نظر معاف ہے، لیکن لوگ اس طرح اچانک میں چینک کی چینک پی جاتے ہیں،
اچانک میں چینک کی چینک بھی. آپ ایسے دیکھیں, ایسے جب نیچے نظر کر کے چلیں گے کوئی ہو گیا کبھی تو اس پہ پکڑ نہیں, لیکن جب آدمی ادھر ادھر دیکھ کے چلے گا اس کا مطلب ہے یہ چاہتا ہی کچھ اور, بورڈ پہ نظر پڑے گی. اب ایسے غیرت کا سودا ہو رہا ہے کہ نامحرموں کی تصویریں کپڑے کے لیے ماؤں بہنوں کی تصویریں لگائی ہیں, نامحرموں کی تصویریں, کپڑا بک جائے میرا, غیرت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. کتنے افسوس, لیکن ہے لگے ہوئے, آپ اوپر نظر کریں گے تو نظر پڑے گی. بعض خواتین لکھتی ہیں خط میں کہ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو باہر نظر کرتے ہیں تو بد نگاہی ہوتی. میں نے لکھا آپ کتاب لے کے جائیں, کتاب کا مطالعہ کرتی رہیں تو نہیں جائے گی. باہر دیکھیں گے تو باہر تو 90% مرد ہوتے ہیں, نظر تو جائے گی. لہذا کوئی چھوٹی سی کتاب رکھ لیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں حضرت والا کی, سنتوں والی, 4 اعمال والی. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں استحضار نصیب فرمائے. نماز میں استحضار ہوگا, نماز جاندار ہوگی تو ہمارا تقوی بھی شاندار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی نماز ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا محمدا ما هو